أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. آمين يا رب. اسماء اللہ الحسنہ کا خوبصورت سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ اس کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء الحسنہ ہیں اور تم انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا تفصیلی ذکر کرنے سے پہلے چند ہدایات ہیں اس کلاس سے متعلق، جنہیں آپ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں پرسکون بیٹھیے، اس لیے کہ ہم جس موضوع کو، جس سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہی ہیں وہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، وہ کوئی معمولی سبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ دراصل میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی، جو پوری کائنات کا مالک ہے اور یوم الدین کا بھی مالک ہے اور وہی الملک ہے، اس شہنشاہ حقیقی، اس بہت بڑے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا خوبصورت تعارف ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نام کی عظمت ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اس نام کے بارے میں معرفت ہم حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کی جانی چاہیے، کوشش تو کی جائے گی، اور کوشش ہوتی رہنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، ہمارے عمل اور ہمارے عقل و شعور میں راسخ ہو جائیں۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن چونکہ یہ اتنے بابرکت نام ہیں، اور ان بابرکت ناموں میں سے پہلا نام اسم الذات، اسم الجلالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے ہے آج، تو پہلا سیشن ہے، اس لیے اس میں یہ بات آپ سے بار بار کہوں گی کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے لیے اس کے شایان شان ادب بھی چاہیے، کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لیٹے بیٹھے کھاتے پیتے یا ہم کام کاج کرتے ہوئے بس صرف سننے کے لیے اس کو سن لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم وضو کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری تعظیم اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا ادراک کریں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ میں ایک پین اور پیپر بھی رکھیں، اور پھر جو کچھ بھی چند نکات ہماری سمجھ میں آتے ہیں انہیں ہم نوٹ ڈاؤن بھی کریں، اور پھر اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ریفلیکشن بھی لکھیں۔ دیکھیے، جب اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں تو پوری فضا ان کلمات سے بھر جاتی ہے، اور اس میں کیا کہا جاتا ہے
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ اذان کے کلمات میں 6 دفعہ یہ مبارک بات بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں نے اپنے اساتذہ سے اور اپنے مشائخ سے یہ سیکھا، اور انہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا تھا تو وہ جو کام کر رہے ہوتے تھے اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے ہمارے ایک استاذ تھے جو پڑھا رہے ہوتے تھے تو جیسے ہی اذان بلند ہوتی تو پڑھانا روک دیتے اور کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، اور ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، اور پھر وہ توجہ سے اللہ تعالیٰ کی بلند ہوتی ہوئی کبریائی کی آواز کو سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا تعارف سنیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، تو ہم وہ ماحول بھی پیدا کریں اور اس طرح کی کیفیت بھی اپنے اوپر پیدا کریں کہ جس میں ہم اس کی عظمت کو محسوس کر سکیں۔ اور چند سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا مطالعہ کرنے سے پہلے۔ وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حقیقت ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حقیقت ہیں؟ اور یہ سوال اپنے سامنے لکھ لیجئے اور بار بار اس کے اوپر غور کیجئے گا اور اس کو اپنے ذہن میں دہرائیے گا، یعنی سوال کی شکل میں اس کو بار بار اپنے سامنے رکھیے گا، آج بھی اور آج کے بعد بھی اور زندگی بھر کے لیے بھی۔ کیا میرا رب میرے لیے حقیقت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے صرف ایک خیال ہے، ایک عقیدہ ہے، اور ہم اس خیال، اس تصور، اس عقیدہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ بہت زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہتوں کے لیے صرف خیال ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حقیقت بن جائیں یا ہم انہیں حقیقت سمجھنے لگیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت مختلف ہو۔ ہمارا وہ تعلق اتنا مضبوط تعلق ہو کہ وہ ہماری زندگی کے ہر قدم پر ہماری مدد کرے۔ وہ تعلق محبت کے رنگ میں رنگ جائے، جس کی انشاءاللہ آئندہ تفصیل آئے گی، اور ہم اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے اس تعلق کو کمزور کرنے کے جتنے بھی ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم اپنی بھرپور کوشش کریں۔ ہم کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا کوئی کام نہ کریں، اور یہی دراصل خشیت ہے، یہی دراصل تقویٰ ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور جب قوم انکار کر دیتی ہے، اور یہ پہلا موقع تھا، اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آئے کہ جب ان کو ڈینائی کیا گیا، جب ان کو جھٹلایا گیا، جب ان کی تکذیب کی گئی، جب ان کو ستایا گیا، تو کون سی چیز تھی جو انہیں حوصلہ دیتی تھی؟ کون سی چیز تھی کہ جو انہیں سہارا دیتی تھی؟ اور پھر یہ دراصل وہ تعلق ہی تھا، اور یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان کی نظر میں حقیقت کے روپ میں تھی کہ جو ان کو قوت دیا کرتی تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ زندگی کے جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی جو بھی چیلنجز ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے راستے میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے تو سمجھا کہ ہم پیدا ہوئے اور اس کو پا لیا۔ لیکن عام زندگی گزارتے ہوئے ہمارے سامنے جو چیلنجز آتے ہیں، ہم اس میں بار بار ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف
دیتے ہیں، اور کس وقت میں؟ رات کی تنہائیوں میں، تہجد کے اوقات میں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ۔ اب غور سے ان الفاظ کو سنیے گا، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ۔ یہ لمبی دعا ہے، اور چونکہ یہ دعا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا مرکوز ہے، اس لیے میں اس دعا کا صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یہ دعا آگے چل کے ڈسکس ہوگی۔ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اور اس طرح سے آگے یہ دعا چلتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے متعلق اور اس کی صفات سے متعلق اور اس کے وجود سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقرار کیا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ انت الحق، تو ووعدک الحق، اور پھر آگے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت کے روپ میں، صرف خیال کے روپ میں نہیں۔ تو یہاں پر جو ایک سوال آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہے دراصل کہ کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حق ہیں؟ کیا وہ حقیقت ہیں، یا صرف ایک خیال ہیں، یا صرف ایک عقیدہ ہیں؟ تو یہ سوال آپ لکھ لیجئے اور بار بار اپنے آپ سے پوچھئے گا۔ اچھا، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم الذات اللہ، اور ہم اسی سے آج انشاءاللہ اپنی بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ اسم عالم ہے، اور یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص الخاص ہے، اور تمام اسماء صفات اس ایک نام سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ نام ہے اللہ، کہ ان سب ناموں کا جن کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا رکھا ہے، یا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کی زبان پر جاری کیا ہے، انبیاء کی زبان پر جاری کیا ہے، ان سب ناموں کا، صفاتی ناموں کا مرکز اور محور اور منبع یہ ایک نام ہے اللہ۔ اسم العالم، اسم الذات اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہی وہ نام ہے جو اسم اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا نام ہے۔ ہمارے ہاں بہت عجب تصور ہے اسم العظم کے حوالے سے، کہ لوگ اسم العظم ڈھونڈتے ہیں معجزے ہونے کے لیے، یا اسم العظم ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹس کے لیے، کہ کوئی ایسا نام، کوئی ایسا وظیفہ ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے یا ہمارے علم میں آ جائے، جس کو ہم کر لیں اور بس کن فیکون ہو جائے، سب گریں کھل جائیں، سب مسائل حل ہو جائیں۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے دراصل جو اسم العظم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور جس شخص نے، جس مرد اور عورت نے، جس مسلمہ اور مسلمان مرد نے، یا مومنہ یا ایمان والے مرد نے اللہ تعالیٰ کے نام کو پہچان لیا، تو یہی دراصل اسم العظم ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اس ہستی کا مبارک ذکر زبان پر لاتا ہے، یا اس کی کامل ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں صفات الوجود، صفات الکمال اور صفات الوحدانیہ۔ یہ 3 چیزیں ہمارے ایمان و یقین کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ 3 ہمارے لیے حقیقت ہونی چاہیے، نہ صرف خیال ہونا چاہیے۔ تو پہلی جو چیز ہے صفات الوجود، اس سے کیا مطلب ہے؟ صفات الوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی موجودگی کو، اس کی ایگزسٹنس کو، اس کے ہونے کو
محسوس کرنا، اس پر ایمان و یقین رکھنا، اور کیا اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہماری آنکھوں کے سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے اور اس کے وجود کو پہچانا جاتا ہے اس کی صفات کے ذریعے سے، اور اس کی صفات پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی صفات کا تعارف اپنے انبیاء کی زبانوں پر بھی جاری کیا، اور اس نے اپنا تعارف اور اپنی صفات کا تعارف پوری کائنات میں بھی پھیلا دیا، ہر اس عقل کے لیے، ہر اس دل کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اس کو پہچاننا چاہتا ہو، اس کو سمجھنا چاہتا ہو، اس کو محسوس کرنا چاہتا ہو، اس پر ایمان لانا چاہتا ہو، اس کو ماننا چاہتا ہو۔ تو صفات الوجود، ہمارا آگے جتنے بھی اسماء و صفات آ رہی ہیں اور جتنا بھی تعارف آ رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جس میں ہم صفات الوجود کو سمجھیں گے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان۔ اللہ وہ کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، وہ جو الرازق ہے، اور وہ کہ جو المحیی الممیت ہے، وہ جو خود الحی القیوم ہے، وہ جس کے لیے بے شمار صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، صرف 99 نہیں جن کا ذکر آگے چل کے آ رہا ہے، بے شمار صفات ہیں۔ اتنی زیادہ اس کی صفات ہیں کہ ہم اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور اتنے اس کے نام ہیں کہ جو اتنی تعداد میں ہیں کہ کچھ تو اس نے اپنی مخلوقات کو دیے ہیں اور اس کی تجلی دی ہے اور اس کا عکس دیا ہے، اور کچھ اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، ابھی کسی کو ان کا علم ہی نہیں ہے۔ تو صفات الوجود، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم تو پیدا ہوتے ہی ہیں تو ہمارے کان میں اللہ تعالیٰ کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد صفات الکمال ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ اس کی تمام صفات وہ پرفیکٹ ہیں، وہ خود پرفیکٹ ہے اور اس کی صفات پرفیکٹ ہیں، اور اس کی صفات کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقص، کوئی بھی جھول، کوئی بھی کمی کوتاہی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا کوئی کام خیر سے خالی نہیں ہے، اس کے کسی کام میں بھی، اس کی کسی بھی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو وہ خود کامل ہے اور اس کی صفات بھی کامل ہیں۔ تو جب ہم پہلے تو اس کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی صفات الکمال، یعنی اس کی تمام صفات مکمل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک تیسرا اہم جو ہے نقطہ، وہ یہ ہے کہ صفات الوحدانیہ، یعنی ہمیں یہ بھی جاننا اور ماننا ہے کہ وہ ان تمام اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اور تمام انتظامات میں اور تمام چیزوں میں وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہاں پھر ایک اور سوال آپ کے سامنے، وہی سوال دوبارہ دہراؤں گی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم الہ کا معنی سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے لفظ کو سمجھ رہے ہیں، تو ہم پھر اپنے سامنے یہ سوال رکھیں کہ کیا واقعی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے حقیقت ہے، اور کیا ہم اس کی صفات الوجود کو، صفات الکمال کو اور صفات الوحدانیہ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں اور اس طرح سے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تمام صفات کے اندر بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنے افعال کے اندر بھی، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور اس جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ تمام خوبیوں میں واحد ہے، احد ہے اور الصمد ہے۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں، آگے آتے چلے جائیں گے. یہ جو سورہ الاخلاص ہے اور اس کا جو ویٹ ہے، اس کا جو وزن ہے کہ اللہ احد، اللہ الصمد، تو یہ بہت، یعنی ثلث القرآن اس سورہ کا ہو جانا، چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے پیچھے دراصل یہ معرفت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اس کے پیچھے دراصل صفات الوجود ہیں، اس صورت کے اندر دراصل صفات الکمال ہیں، اور اس صورت کے اندر دراصل صفات الوحدانیہ ہیں. یہ ہے دراصل وہ ویٹی اور وہ وزنی چیزیں کہ جن کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو وہ پھر دراصل بہت ہی اہم ہو جاتی ہیں. اور وہ جہاں جس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بیان کر رہے ہیں، یعنی سورہ الاخلاص کے اندر، اور وہ بہت ہی اہم ہو جاتی ہیں، بہت ہی وزنی ہو جاتی ہیں. تو اسم الجلالہ اللہ ایسا اسم اعظم ہے کہ تمام اسماء الحسنہ اس ایک نام میں جمع ہے، اور یہ نام الہا سے بنا ہے. الف، لام اور ہا، الہا سے بنا ہے. اب میں ایک مثال اور یہاں پر آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دراصل اس کی صفات الوجود ہو یا صفات الکمال ہو یا صفات الوحدانیہ ہو، اس کو پہچاننے کے لیے بھی ہمیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے علم ہی کی حاجت ہوتی ہے. یعنی صحیح معلومات اس کے بارے میں ہمیں وہی دے سکتا ہے اپنے بندوں کے، یعنی انبیاء کے ذریعے سے، اور ہمیں تعلیم دینے کے بعد وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی صفات الوجود ہے کیا، صفات الکمال کی کیفیت کیا ہے، اور صفات الوحدانیہ کی کیفیت یا اس کی ڈیپتھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ الہ سے بنا ہے. الف، لام اور ہا اس کا مادہ ہے، اور یہ نام اتنی دفعہ پکارا گیا، اتنی دفعہ لیا گیا کہ جب اس کے اوپر ال داخل کیا تو یہ اللہ بن گیا. اور یہ ایسا نام ہے کہ جو صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے خاص ہے، اور ایسا نام کہ جو اس نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہے. کسی نے اس کو یہ نام نہیں دیا، وہ اس نے خود اپنے لیے نام رکھا ہے. اور اس ایک نام میں اس کی تمام اسماء و صفات اور اس کی صفات الذات اور اس کی صفات الافعال مکمل طور پر موجود ہیں. اب یہاں میں نے تین چیزیں ذکر کی ہیں. ایک ہے اسماء و صفات، دوسرا ہے صفات الذات، اور تیسرا ہے صفات الافعال. تو ان کو نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ انہی تینوں چیزوں کی وضاحت آگے چل کے تفصیل سے آتی چلی جائے گی. اب چند اور سوالات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہم لیتے ہیں اور ہر وقت لیتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیسے کرتا ہے، اللہ کیوں کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ چند منٹ یا چند سیکنڈ کا وقفہ لے لیں اور ان سوالات کے جوابات اپنے پاس لکھیں، تو ہمارے لیے ان کے جوابات لکھنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن اس طرح کا فہم، اس طرح کا شعور، اس طرح کا اس کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں. مگر اگر ہم میں سے کوئی یہ سوال کرتا ہے یا ہم کسی بچے کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے ہمیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت چاہیے. یہ اور اسی طرح کے بے شمار سوالات ہیں جو جن کے جوابات ہمیں سیکھنے ہیں. اور اللہ اسم الجلالہ اللہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اس کا مادہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں الہا ہے، اور الہا کے کئی معنی ہیں. الہا پر جب ال داخل ہوا تو اللہ بن گیا،
تو آج کے سیشن میں میں آپ کو 2-3 معنی ہی بتا سکوں گی انشاءاللہ، باقی تفصیل آئندہ کے سیشن میں آئے گی۔ تو الہا کا پہلا معنی یہ ہے کہ الہا یألہ الہن، اور اس کا معنی یہ ہے عربی زبان میں تحیر، یعنی محو حیرت میں ڈوب جانا، حیران ہو جانا۔ پہلا معنی یہ ہوا الہا کا، الہا یألہ الہن، یعنی محو حیرت میں ڈوب جانا، حیران و پریشان ہو جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسم الذات، اسم الجلالہ کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں اس کے جو روٹ ورڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر اس کا معنی ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ تحیرہ، حیران و پریشان ہو جانا، محو حیرت میں ڈوب جانا۔ تو کیا ہے یہ؟ کیسے اس کا تعارف ہمیں مل سکتا ہے؟ تو اس کا تعارف یوں مل سکتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جس کے کمالات، جس کے احسانات، اب آپ ذرا اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں سوچتی چلی جائیے گا کہ وہ اللہ کہ جس کے کمالات، جس کے احسانات، اور پھر جس کی عظمت و ہیبت، اور جس کی طاقت و قوت، اور جس کی خلاقی، یعنی کیا کیا اس نے پیدا کیا الخالق نے، الخلاق نے، اس کی خلاقی اور اس کی قدرت، اس کی کبریائی اور جبروت اور ملکوت، ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے جب انسان، تو وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور جب وہ سوچتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے جس نے اس کو پیدا کر دیا، اور ایسا اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا بحر بے کنار ہے، ایسی بڑی طاقت اور قوت ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو سوالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، تو اس کے جوابات کہ وہ ازل سے موجود ہے اور سدا قائم و دائم رہنے والا ہے، اور عقل جس کے کرشموں کے آگے دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی زبان اس کی عظمت کا اظہار کرنے لگے تو کیا کسی انسان کی کوئی زبان ایسی ہے کہ جو اس کی عظمت کا اظہار مکمل طور پر کر سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اتنی خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بھرپور زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اپنی دعاؤں میں تہجد کے اوقات میں یہ کہتے ہیں کہ انت کما اثنیت علی نفسک، کہ آپ کی ثنا بیان نہیں ہو سکتی ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ کی ثنا وہی ہے جو آپ نے خود بیان کی، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکے۔ تو وہ کہ جس کی عظمت کے سامنے یا جس کی عظمت کے اظہار کے لیے زبانیں عاجز ہیں، اور وہ کہ جس کی شان بیان سے باہر ہے۔ اب ذرا سورہ الاخلاص کو بھی سامنے رکھیے گا۔ اب کیا اس کے بارے میں ہم اتنا علم حاصل کر سکتے ہیں یا مکمل علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا علم انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتا، اس کی حمد کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی سے نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ جو الصمد ہے، وہ خود اپنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کوئی اس کی حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ اپنا تعارف خود دیتا ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، قریب بھی وہی ہے، سمیع و بصیر بھی وہی ہے، دل میں ابھرنے والے خیالات، وسوسوں اور سرگوشیوں تک سے واقف ہے۔ اور پھر وہ اللہ کہ اس کے لیے کوئی بھید نہیں ہے، کوئی طاقت اور چال اور تدبیر اس کے منصوبے سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اس کی طاقت کتنی بڑی ہے جس کو ابھی ہم نے چند دن پہلے اس کا پوری دنیا نے مشاہدہ کیا کہ 45 سیکنڈ کا زلزلہ، 30,000 لوگوں کی ہلاکت، 45
सेकंड का जलजला, और उसके नतीजे में कितने इंसान हैं कि जो लम्हों में दुनिया से चले गए। जरा सोचें तो उसकी ताकत और उसकी कुदरत कितनी बड़ी है। और वही कि जो जमीन की तहों में छुपे खजानों और आसमान की वसअतों में जो छुपे हुए राज हैं, उनको जानने वाला है। ये शयातीन जो हैं, ये लेने जाते हैं आसमान की खबरें, और फिर वहां से उनको भगा दिया जाता है, इसलिए कि वहां जो राज हैं वो राज हैं, वो इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, और वो अपने हुक्म से अपनी मखलूक में से जिसको भी देना चाहे सिर्फ उनके लिए खास है। और न सिर्फ जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों बल्कि आसमान की वसअतों के राज भी सिर्फ वही जानता है। और क्या कोई ताकत, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो तारीकी के दबीज पर्दे के पीछे से देख सकती हो? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कि जो जमीन की तहों के अंदर छुपे हुए पत्थर के अंदर एक कीड़े को भी खुराक देता है और उसके मकाम और उसकी जगह से वाकिफ है। गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है, और जो नजर न आने वाले लश्करों से अपने बंदों की मदद करने पर कादिर है। और जब हर तरफ मायूसी होती है, जब हर तरफ अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे से भी उम्मीद की किरणें वही रोशन करता है। और इसकी मिसालें सुभान अल्लाह हमारे इर्द गिर्द हर तरफ फैली हुई हैं। अल्लाह कौन है, कैसा है, क्या करता है? प्यारी बहनों, वही है अल्लाह। जितना भी हम उसके बारे में जाने, जितना भी हम उसको पहचाने, वो हमारी पहचान से, हमारे इल्म से मावरा है और अजीम तर है। वो जल्ला जलालुहु बहुत ही बड़ा है और सबसे बड़ा है। हकीकत समझकर इसको जानने की कोशिश कीजिए। वो बड़ा है और सबसे बड़ा है। उसकी कुव्वत और जबरूत, उसका जलाल और जमाल, उसके अस्मा और सिफात, उसकी रहमत और मगफिरत, उसकी मोहब्बत और मवद्दत, उसकी शफकत और राहत, उसका अफ़्व करम, उसका अदल इंसाफ, उसकी कोई इंतहा और हद नहीं है। तो फिर ये सारी बात सुनने के बाद अब पीछे जाइए और आलिहा के पहले मानी के ऊपर गौर कीजिए। क्या इंसान जब इस तरह से सोचे उसके बारे में, और उसकी कुदरत और उसकी खल्लाकी और उसकी सिफात, उन सब के ऊपर गौर करे, तो क्या वो उसका हैरत में डूब जाना बनता नहीं है? अपने आप से सोचिए। पहला माना जो हमने इलाह का पढ़ा, क्या अल्लाह ताला के ऊपर गौर व फिक्र करने और उसकी निशानियों को देखने के बाद हम सब का महवे हैरत हो जाना यकीनी नहीं है? क्यों नहीं हमें यकीन आता? क्यों नहीं हमारा दिल उसकी आजमत के सामने लरस जाता? और क्यों नहीं हम सब कहते कि तमाम गायात की इंतहा, मुंतहल गायात, मकासिद और मुरादों की इंतहा अल्लाह, अल्लाह और सिर्फ अल्लाह है। मैं फिर से ये जुमला कहती हूँ कि तमाम मुरादों की इंतहा, मुंतहल गायात अल्लाह, अल्लाह और सिर्फ अल्लाह है। तो जब हम उसके ऊपर, उसकी कायनात के ऊपर, उसके अस्मा और सिफात के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, जब हम उसकी हकीकी मारिफत जानना चाहते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इंसानी अक्ल हैरत ज़दा हो जाती है, और इंसान हैरत के समंदर में गोते लगाने लग जाता है कि वो जिसके बारे में तो न उसका हक अदा हो सकता है, न उसके बारे में मुकम्मल इल्म हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी जितना जितना हम उसके करीब जाते हैं, जैसे जैसे हम उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये परत हैं, ये लेयर्स हैं कि जो पर्दे हैं जो उठते चले जाते हैं, और फिर हम अपने आप को बिन देखे रब के करीब महसूस करने लग जाते हैं। सूरा अल बकरा के शुरू में युमिनून बिल गैबी, युमिनून बिल गैबी, वो गैब पर ईमान लाने वाले। तो जरा सोचें तो, यही वो मारिफत है कि जो बंदे को अपने रब के करीब कर देती है। और फिर अलिहा का एक और माना है
وہ ہے الہ الیہ لجأ الیہ، یعنی پناہ دینے والا، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اب یہ الہ کا معنی ہم سمجھ رہے ہیں، جس سے اللہ اسم الجلالہ بنا ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے جس کی پناہ لی جا سکتی ہو۔ سبحان اللہ، سوچیں ذرا کہ کس کس طرح کے شرک یا کس کس طرح کی بدعات یا کس کس طرح کے عقائد ہماری زندگیوں کے اندر ہیں، یا جنہیں ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جبکہ جب ہم میں سے کوئی یہ پکارتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ اللہ جب کوئی کہتا ہے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس نام کو وہ پکار رہا ہے اس کے معنی کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ الہ الیہ یعنی لجأ الیہ، پناہ دینے والا صرف اور صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں جس کی پناہ لی جا سکتی ہو، جس کی پناہ میں آیا جا سکتا ہو۔ اب کس چیز سے اس کی پناہ لی جا سکتی، کس چیز سے فرار حاصل کر کے ہم اس کی پناہ میں جا سکتے ہیں، قلعہ بند ہو سکتے ہیں، تو اس کی تفصیل تو بے شمار ہے، لیکن مختصراً آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہر طرح کے کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، ہر طرح کے کفر و شرک سے، اور پھر نفاق سے، فسق و معصیت سے، شیطان کے شر سے اور وسوسوں سے، دشمن کی دشمنی سے، دکھاوے اور ریاکاری سے، ہر پریشانی اور تکلیف، مصیبت اور رنج اور غم سے، دکھ درد اور مرض سے، عاجزی اور سستی سے، جبن و بخل سے، بڑھاپے اور دوف سے، سخت دلی اور غفلت سے، فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے، قرض کے بوجھ سے، ذلت و مسکنت سے، اندھے پن سے، بہرے پن سے، گونگے پن سے، جنون و جزام سے، برس اور بری بیماریوں سے، اور لوگوں کے ظلم و قہر اور زیادتیوں سے۔ اگر کسی کے ہاں پناہ ملتی ہے تو میری پیاری ساتھیوں، صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے ہاں پناہ ملتی ہے، وہ ہے اللہ۔ اب مختصر وقت میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ کچھ وقت نکال کر ان پر غور کریں تو ایک ایک بات میرے اور آپ کے علم اور میرے اور آپ کے عمل میں اور میرے اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کہتی ہیں تو وہ جس کے سوا کوئی دوسرا الہ ہے ہی نہیں جس کے ہاں پناہ ملتی ہے، تو پھر کن کن چیزوں سے مجھے اس کے ہاں پناہ لینی ہے، کن کن چیزوں سے مجھے بچنا ہے، اور یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور صرف یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، صرف اسی کے ہاں پناہ ملتی ہے۔ نعمتوں کے چھن جانے سے، سلامتی اور عافیت کے بدل جانے سے، اچانک تکلیف میں مبتلا ہو جانے سے، تمام برائیوں سے، آزمائشوں کے ٹوٹ پڑنے سے، شقاوت اور بدبختی کے گھیر لینے سے، بری موت سے، دشمنوں کے سامنے رسوائی سے، صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے ہاں پناہ لی جا سکتی ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا رب اللہ۔ دیکھیے، میں نے جتنی بھی باتیں ابھی کہیں، یہ سب حدیث مبارکہ سے اخذ کی گئی ہیں، یعنی وہ دعائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور جن دعاؤں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ لی ہے اور اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ وہ بندے کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنے حصار میں لے لے، اور بندہ اس کے ہاں جا کے قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ مختصراً یہ سب باتیں حدیث مبارکہ سے میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو اب ہم جب الہ الیہ کا معنی سمجھتے ہیں کہ الہ کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس کے ہاں پناہ لی جاتی ہے، تو پھر ہم سوچیں ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ کن کن چیزوں سے ہمیں، کن کن فتنوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہیے۔ اور پھر
आलिहा का एक और बहुत ही खूबसूरत माना है, और वो है कि एक जो इंसान की कैफियत होती है ना, और उसके जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, और जो उसका एक वजदानी शऊर होता है, उसको बयान करने के लिए भी, यानी जो इनर फीलिंग्स हैं, जो कैफियत और जज्बात हैं, उनको बयान करने के लिए भी, इस एहसास को बयान करने के लिए भी आलिहा का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। मसलन शदीद मोहब्बत और लगाव हो, खुशी और सुरूर हो, शौक और रग़बत हो, ये सारी जो कैफियत है ना, इनको बयान करने के लिए भी आलिहा का लफ्ज़ अहले लुग़त इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत ही प्यारी मिसाल आपके सामने रखती हूँ। अहले अरब कहते हैं, अलिहल फ़सीलु यअलह अलहन। ये एक मुहावरा है कि जो इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। और एक और लफ्ज़ है, इज़ा नाहल फ़सीलु शौक़न लिउम्मिही। ये लफ्ज़ तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब ऊँटनी का बच्चा माँ की जुदाई और मिलाप की तड़प में बेकरार हो जाता है, तो उस वक़्त कहते हैं अलिहल फ़सीलु। अब फ़सील किसको कहते हैं? फ़सील दरअसल ऊँटनी के उस उम्र के बच्चे को कहते हैं कि जब उसके दूध छुड़ाने का वक़्त आ जाता है। तो क्या करते हैं लोग कि बच्चे को ख़ैमे में बंद करके उसकी माँ को चरागाह में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब माँ और बच्चा जुदा हो गए, तो बच्चे का दिल जब अपनी माँ की मोहब्बत और जुदाई में बेकरार हो जाता है, तो वो जुदाई के दर्द से बिलबिलाता है और रोने जैसी आवाज़ निकालता है। तो उस वक़्त ये कहा जाता है अहले अरब के यहाँ, अलिहल फ़सीलु, यानी ऊँटनी का बच्चा माँ की जुदाई में बेकरार है। जब ये आवाज़ उसकी सुनी जाती है, तो सुनने वाले ये कहते हैं कि ये ऊँटनी का बच्चा माँ की जुदाई में बेकरार है। अब ये भी यानी अ, अल्लाह ताला का इस्म ज़ात अल्लाह जिस मादा से निकला है अलीहा, उसका एक माना ये है। अब इसको इस पे ज़रा सोचिएगा कि जब बंदा मोमिन को अपने इलाह की पहचान नसीब हो जाती है, जब उसको ये पता चल जाता है कि उसका इलाह, उसका माबूद कौन है, तो फिर तो वो उस मछली की तरह तड़पता है कि जो पानी से बाहर रख दी गई हो, और वो अपने रब की मोहब्बत और उसकी लगन में बेचैन और बेकरार हो जाता है। ऊँटनी के उस बच्चे की तरह कि जो माँ की मोहब्बत में बेकरार होकर रोता है, ऐसे ही बंदा अपने रब की मोहब्बत में बेकरार होकर रोता है। जब उसका रब उससे रूठ जाए, या जब वो अपने रब, अपने अल्लाह से दूर हो जाए, तो फिर ऐसी ही उसकी कैफियत हो जाती है। और फिर जिस मोमिन दिल के अंदर अल्लाह ताला की पहचान मौजूद होती है, उसकी मारिफत मौजूद होती है, उसका तारुफ मौजूद होता है, उसके साथ ताल्लुक मौजूद होता है, तो फिर वो बंदा बेइख्तियार पुकारता है, ला इलाहा लिर्रग़बती इल्लल्लाह, ला इलाहा लिर्रग़बती इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं जिसकी तरफ जाने और उससे मुलाकात का शौक और रग़बत हो। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अहम बात है कि दिल की अथाह गहराइयों से मैं और आप, हम ये पुकारें और हम ये कह सकें कि ला इलाहा लिर्रग़बती इल्लल्लाह। अब ये जो इल्लाह का है ना लफ्ज़, अब यही तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा लिर्रग़बती इल्लल्लाह व ला इलाहा लिर्रहबती इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं जिसका डर और खौफ रखा जाए। ला महबूबा इल्लल्लाह व ला मरहूबा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और डर और खौफ रखने के लायक भी उसके सिवा और कोई नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचिए तो, कितनी उम्र गुजर गई जिसमें अल्लाह ताला की जात के ऊपर ईमान तो था, लेकिन क्या कभी दिल की गहराइयों से बेसाख्ता ये निकला
اس کی محبت میں، اسی طرح سے کہ جیسے اگر کبھی تعلق ٹوٹ جائے، اگر کبھی کنیکشن یا رابطہ کمزور ہو جائے، اگر کبھی بندے کو رب سے الگ کر دیا جائے، جیسے دودھ پیتے بچے کو اونٹنی سے اس کی ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بلبلاتا ہے، وہ درد اور فراق سے تڑپتا ہے، اور وہ رونے جیسی آواز نکالتا ہے یا روتا ہے تو اس کی آواز کو کہا جاتا ہے علی حل فصیلو۔ ایسے ہی کیا کوئی آواز میرے اور آپ کے سینے سے نکلتی ہے؟ کیا کبھی دل کی گہرائیوں سے یہ کہا کہ لا الہ للرغبت الا اللہ، لا الہ للرہبت الا اللہ؟ اور کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ کہا کہ لا محبوب الا اللہ ولا مرحوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ ولا مرحوب الا اللہ؟ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں، انہیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور تنہائی کے اوقات میں جب آپ کو رب کی معرفت چاہیے، پکار کر دیکھیے، دیکھیے تو صحیح کیا وہ تعلق، وہ کنیکشن بنتا ہے میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ، کہ جب ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ ولا مرحوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اور ڈر اور خوف رکھنے کے لائق بھی صرف وہی ہستی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے کہ خوف اور رہب میں فرق ہے۔ اب قرآن مجید میں خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور رہب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب ظاہرہ جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو رہب کو بھی خوف ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ تو پھر ترجمانی ہے، نہ کہ اس کا حق ہے کہ ہم ادا کر رہے ہیں، رہب کے معنی کو صحیح طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ تو رہب کا معنی اس طرح سے سمجھیے کہ کسی ظالم کے ظلم یا نقصان پہنچانے والے کے نقصان یا دکھ اور تکلیف سے دوچار ہونے کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی خونخوار جانور سامنے آ جائے، یا کوئی سانپ نکل آئے، یا کوئی دشمن آ جائے جس نے ویپن پکڑے ہوئے ہوں، تو جب اس کو دیکھا جائے گا تو جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے وہ دراصل خوف کی کیفیت ہے۔ اس کو خوف کہتے ہیں کہ اب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے، اس کو خوف ہے، اس کو پتا ہے کہ اب یہ مجھ پر حملہ کر دے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، مجھے دکھ پہنچے گا، مجھے تکلیف ہوگی۔ اور جب کسی محبوب کے روٹھ جانے اور ناراضی کے خوف اور ڈر کو بیان کرنا ہو تو اس کو عربی زبان میں رہب کہا جاتا ہے۔ بچے کا یہ خوف کہ اس کی ماں اس سے روٹھ نہ جائے، اس کو رہب کہتے ہیں۔ یا کسی جگری یار کے روٹھ جانے کا ڈر ہو کہ اچھا اگر ہم نے یہ کیا تو فلاں جو ہے ہمارا محبوب ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا دوست ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو یہ جو خوف ہے نا کہ اس کی ناراضی کا، اس کو رہب کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے لا محبوب الا اللہ ولا مرحوب الا اللہ، اور پھر اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ لا الہ للرہبت الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کہ جس کا خوف رکھا جائے۔ اب اس خوف سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر کام میں خیر ہے بندوں کے لیے، لیکن خیر کا پہلو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو اب یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے رہب کے ساتھ، اس لیے اس کو پکارا جائے، اس لیے اس کے قریب جایا جائے کہ وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمیں وہ ہمارا مطلوب ہے، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہم اس کی ناراضی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ جو تعلق ہے مومن کا اپنے رب کے ساتھ، وہ تو اسی وقت ہی آ جاتا ہے جب وہ اپنی زبان پر
اس کا اسم الذات اسم الجلالہ اللہ لے کر آتا ہے. یعنی جب ہم اپنی زبان سے اٹر کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، تو اس کے اندر یہ ایک پہلو موجود ہے کہ اللہ جو اس کا جو رب ہے اور اس کا جو بندہ ہے وہ الہ ہے، اور جو اس کا بندہ ہے، عبودیت کی شان رکھنے والا بندہ جو ہے، وہ دراصل اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں میرا محبوب اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ایسی محبت، ایسا تعلق. اور پیاری بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی تو ہے جس سے ملاقات کا شوق مومن کو بے قرار رکھتا ہے. اب یہ بات صحیح ہے کہ قرآن مجید میں دو انداز بہت ہی اہم اختیار کیے گئے ہیں. ایک ہے انذار اور دوسرا ہے تبشیر. اور انذار و تبشیر کے ساتھ بات کی گئی ہے بندوں سے کہ ڈرایا بھی گیا ہے اور خوشخبریاں اور بشارتیں بھی دی گئی ہیں. اور اچھا عمل کرنے والوں اور ایمان لانے والوں اور اصلاح کے کام کرنے والوں کے لیے بہت سارے وعدے ہیں. جنت دراصل مومن کے لیے، جنت کا دوسرا نام تو مومنوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہی ہیں. حقیقت یہ کہ اب تمہیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے جو چیز ملے گی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کا دیدار ہے. تو یہاں جب مومن کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو وہ اس لالچ میں نہیں کہ اس کو جنت ملے گی. جب صحیح معرفت اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے نا پیاری بہنوں، تو پھر اس کا جو مقام ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں اچھے عمل کر رہا کہ اس کو جنت ملے گی، یا اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور وہ مارا جائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا. نہیں، وہ اس لیے کرتا ہے. یہ ہے دراصل معرفت. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اپنے ساتھ راضی دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو محبت اور تعلق ہے نا، یہ ملتا ہے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننے اور اس کی صحیح معرفت حاصل کرنے کے بعد. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہمیں ہمارا تعلق بنے، ہم جڑ جائیں ان ناموں کے ساتھ، اور پھر اس کا ریفلیکشن ہماری زندگی کے اندر آئے، اور ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ناموں کے ساتھ بسمک نحیا یا رب، اے رب ہم تو زندہ ہی تیرے ناموں کے ساتھ ہیں، تیرے ناموں کے سائے میں ہیں، تیرے ناموں کی برکتوں کے ساتھ ہیں، اسی کے جلوہ میں تو ہم زندہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ الرحمن نہ ہوتا تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، کسی کائنات ہی کا وجود نہ ہوتا. اور اگر اللہ تعالیٰ الرحیم نہ ہوتا تو ہماری ایگزسٹنس یہاں اس دنیا میں بہت مشکل ہو جاتی، ناممکن ہو جاتی. اس لیے کہ وہ رحیم ہی تو ہے کہ جو ہماری خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے، جو ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. سب سے پہلے تو اس نے ہمیں زندگی دی، پھر وہ کھلا پلا رہا ہے، ہماری ضرورتوں کے سارے انتظامات کرتا چلا جا رہا ہے. ایک صرف آکسیجن کو ہی لے لیجئے، کیسا اس نے خود کار ایک آٹومیٹک سسٹم ہماری سانس کے اندر یہ رکھ دیا کہ ہمیں نہیں سوچنا پڑتا کہ اب یہ ایک سانس باہر نکالنی ہے اور یہ ایک سانس جو ہے وہ اندر لینی ہے. اگر ہمیں صرف یہی کام دے دیا جاتا کہ تمہاری زندگی تو تمہاری سانسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر یہ سانس رک گئی تو تم رک جاؤ گے، تو تمہیں خیال رکھنا ہے کہ ابھی جو ہے وہ سانس باہر نکالنی ہے، ابھی آپ نے انہیل کرنا ہے. تو اسی سے فرصت نہ ملتی. ایک خوبصورت سسٹم اس نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمارے لنگز کے اندر فٹ کر دیا، اور پھر بے شمار آکسیجن پوری فضا کے اندر رکھ دی ہمارے لیے موجود ہے کہ جو فری میں ہم انہیل کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کی سانسیں جو ہیں جاری اور ساری ہیں. سوچیں ذرا، یعنی ہمارا تو وجود اور ہماری ایگزسٹنس ہی اس کے ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو کیا میں اور آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بسمک نحیا یا رب، رب ہم تیرے ناموں کے ساتھ زندہ ہیں؟ تو وہ اللہ کہ جس کے مبارک ناموں میں سے ایک جو اسم الذات ہے، اور اس اسم الذات کے تعارف میں الہ کا ایک معنی یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شوق اور رغبت کے ساتھ اس کو پکارا جائے، محبت اور کیفیت کے ساتھ اس کو پکارا جائے. تو وہی ذات اقدس ہی تو ہے جس سے ملاقات کا شوق مومن کو بے قرار رکھتا ہے. اور سچا مومن اس کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کی توجہ پانے کے لیے بے چین رہتا ہے، اور وہ ڈھونڈتا ہے
وہ طریقے ڈھونڈتا ہے کہ جس سے وہ اس کی محبت کا مستحق بن سکے. ہمیں کسی محبوب کی توجہ چاہیے ہوتی ہے نا، بچے کو اپنے ماں باپ کی توجہ چاہیے ہو تو وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے. بڑوں کو اگر کسی کی محبت اور توجہ اور اٹینشن چاہیے ہو تو ہم اس کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں. کبھی روٹھتے ہیں، کبھی مناتے ہیں، کبھی ہم کسی اور طرح سے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے جس کی ہمیں محبت چاہیے اس کے لیے ہم جتن کرتے ہیں. تو کیا ایک رب اللہ ہی ایسا ہے کہ جس کو ہم اللہ مانتے بھی ہیں، الہ مانتے بھی ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ اندازہ لگائیں 24 گھنٹوں میں اور آپ کتنی دفعہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ کا لفظ زبان پر لاتے ہیں، کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا الہ ہے. نماز کے اندر، نماز سے پہلے اذان کے کلمات کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں. اور پھر ہم نماز کے اندر، نماز کے بعد، عام اوقات میں ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا نام اپنی زبان پہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. لیکن کیا ہمیں اس نام کی معرفت بھی حاصل ہے؟ کیا ہم اس کی توجہ اور محبت پانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں؟ کیا اس کا اندیشہ یا غضب کہ کہیں اس کام سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کر لیا، میں یہاں چلی گئی، میں نے اس طرح سے اپنی زندگی کو مرتب کر لیا تو یہ تو اس کو پسند نہیں ہے. تو کیا مجھے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ میں ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لوں کہ کیا یہ کام میرے رب کا پسندیدہ بھی ہے یا نہیں ہے، یا صرف میری پسند ہے، یا میری فیملی کی پسند ہے، یا میری خواہش و چاہت ہے، یا سسٹم کی پسند ہے، نظام کی پسند ہے، ماحول کی پسند ہے، دنیا کی پسند ہے، یہ ان ہے یہ آؤٹ ہے، کیا ہے؟ تو کیا ہم اس کی محبت کو پانے کے لیے بے چین رہتے ہیں یا اس کے اندیشہ غضب سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں؟ پیاری بہنوں، مومن کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے کہ اس کا رب اس سے خفا ہو جائے. یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. رب کی ناراضی کا، رب کی خفگی کا اس کو، اور رب کی سزا اور عقاب کا اس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. پھر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جب الہ کا یہ مفہوم ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، جب اسم الجلالہ اللہ کا تعارف ہمیں مل جاتا ہے، تو پھر دنیا کی محبتیں ہوں یا اولاد کی چاہتیں ہوں، نفس کی خواہشیں ہوں یا مال و جاہ کی کشش ہو، سب پر ایک اللہ کی محبت کا غالب آنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ جانا لازم ہو جاتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. صبغت اللہ، آپ بھی کہیے صبغت اللہ. کیا مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے؟ اللہ کا رنگ. اب اس کی محبت کا رنگ غالب آنا ضروری ہے، اور اس کی محبت کے رنگ سے اچھا رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ رنگ انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، رنگوں میں انسان اپنی دلچسپی رکھتا ہے، اور رنگوں سے انسان حسن حاصل بھی کرتا ہے اور حسن جو ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے. تو یہاں جس رنگ کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے دراصل اللہ کا رنگ. تو کچھ بھی ہو، ایک اللہ کی محبت، اس محبت کا رنگ مومن کی زندگی کے اوپر غالب آتا ہے. دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص کی، اس مومنہ عورت کی زندگی کے اوپر جو غالب رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ذرا سوچیں، اسی یہ جو میں نے مفہوم آپ کے سامنے الہ کا رکھا ہے، کہ جس کا ایک مفہوم یہ ہے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ لا الہ للرغبت الا اللہ ولا الہ للرہبت الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا مرہوب الا اللہ. اور ابھی ہم نے یہ جو معنی دیکھا ہے کہ الہ الفصیل، الہ کا جو معنی ہے، تو اس کی روشنی میں ہم ذرا سوچیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، کیا میں اور آپ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں؟ جی ہاں ہیں، الحمدللہ. میں اور آپ ہم سب اہل ایمان میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت بھی دے.
اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہو، ہمارا ساتھ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب یہ معرفت ملتی ہے تو پھر مومن اپنی زندگی کو اسی ایک الہ کی محبت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہے پیاری بہنوں، نفس تو طرح طرح کے باطل معبود گھڑتا رہتا ہے اور ان کی پرستش کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ کتنے ہی باطل بت ہیں جن کی ہم پرستش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد عمران سے پوچھا، میرے والد حسین سے پوچھا، اے حسین تم ایک دن میں کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا 70 معبود زمین میں اور ایک معبود آسمان میں۔ اب جاہلی عربوں میں بھی یہ چیز تھا کہ آسمان میں جو رب ہے، جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن زمین میں بے شمار معبود ہیں، جیسے آج کل ہمارے ارد گرد بے شمار معبود ہیں جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ 70 معبود زمین میں اور ایک معبود آسمان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے شوق کے وقت اور جب گھبراہٹ طاری ہوتی ہے تو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو میرے والد نے جواب دیا اسے ہی جو آسمان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں ایسے 2 بول سکھاؤں گا جو تمہارے لیے بہت نفع مند ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ جب میرے والد نے اسلام قبول کر لیا تو پھر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وہ بول سکھا دیجئے، مجھے وہ کلمات سکھا دیجئے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ الفاظ یاد کر لو، اللہم علمنی رشدی وَأَعِذْنِي من شر نفسی۔ اے اللہ مجھے رشد و ہدایت کی راہ سجھا دے اور نفس کے شر سے تو مجھے بچا لے۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی بات، مختصر سے کلمات، زبان پر ہلکے لیکن کتنی بڑی بات۔ یعنی اس میں آپ نے ابھی جو 2-3 مفاہیم پڑھے ہیں، الہ کے جو مفہوم ہم نے پڑھے ہیں، اس میں یعنی جو پناہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل سکتی ہے، اور یہ کہ نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ پناہ میں لے لے اور اپنی حفاظت میں لے لے۔ اللہم علمنی رشدی وَأَعِذْنِي من شر نفسی۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے معرفت کی، یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تبھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت اور صحیح پہچان ہم حاصل کریں گے، تو تبھی یہ کیفیت مل سکتی ہے۔ اب ہم ایک اور سوال اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ شروع میں بھی یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا وہ اس بات کا محتاج ہے کہ انسان اس کو پہچانے؟ کیا اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ جبکہ وہ خود یہ کہتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اعلان کرتا ہے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو بھی فإن اللہ لغنی حمید۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام ساتھ آئے ہیں، الغنی، الحمید۔ وہ اللہ، وہ کون ہے؟ وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور وہ تو لوگوں کا محتاج نہیں ہے، غنی ہے وہ۔ تو بادشاہوں کے بادشاہ کو پہچاننا اور اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا، یہ دراصل انسان کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی حاجت نہیں ہے، یہ بندوں کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے ایک مشہور حدیث قدسی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مختصر حدیث کو میں مختصر کر رہی ہوں کہ اے میرے بندو، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔
اور اسی طرح سے آگے 3 اور چیزیں آتی ہیں اس حدیث میں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے پچھلے جن اور انسان اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں اور اس سے وہ یہ سمجھے کہ میری بادشاہی میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہونے والا۔ کتنا بھی بڑا تقوی اختیار کر لیں، اعلیٰ درجے کے متقی ہو جائیں، میری بادشاہی میں کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے پچھلے اور جن و انس کسی بدترین شخص کی جیسے بن جائیں تو بھی میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے اپنی حاجتیں مانگے اور میں ہر ایک کی طلب پوری کر دوں تو اس سے بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی کسی سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو اس کے ساتھ آنے والے پانی سے سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات یہاں پر کہی گئی ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ یہ بات سننے کے بعد، یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد اگر دل ایمان کی حرارت کو محسوس کرتا ہے تو وہ بے اختیار یہ پکارے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الجلالہ، اسم الجلالہ، اسماء و صفات اور اس کو پہچاننا اور اس کے صفات الافعال کو پہچاننا، یہ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں فرق کیا ہے۔ تو یہ دراصل ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کے محتاج اور ضرورت مند ہم ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے تخلیق کا مقصد اور اپنی زندگی کا سراغ جو ہے وہ پا سکیں، اور پھر ہم اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ تو یہاں پر ایک اور اہم معنی جو ان ناموں کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور آپ دیکھتی چلی جائیے کہ الہ کے جتنے بھی معنی بتائے جا رہے ہیں، ایک معنی میں نے آپ کو آج بتایا ہے پناہ دینے والا، ایک معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محو حیرت میں ہو جانے والا، یعنی انسان جو ہے وہ اس کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ اور ایک معنی جو آج میں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ الہ بمانی عابدہ، ابھی جو میں نے عبادت کی بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، عبادت کے محتاج تو ہم خود ہیں، بندے عبادت کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم یہ لفظ الہ بولتے ہیں نا یا اللہ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو صحیح طرح سے بولنا چاہیے اللہ، تو جب ہم اللہ بولتے ہیں تو اس کا جو مادہ ہے، روٹ ہے، وہ الہ ہے، اس کا ایک معنی وہ ہے عابدہ، یعنی اس نے معبود کی عبادت کی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یا جب ہم یہ کہتے ہیں الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پہلے الہ کا لفظ بولتے ہیں کلمہ توحید میں، پھر اس کے بعد الا اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جو الہ جو ہے وہ سب سے پہلے استعمال ہوتا ہے، لا الہ۔ تو اس کا معنی جو ہے اس میں کہ الہ کا معنی یعنی معبود، وہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو من المعبود، معبود کون ہے؟ تو اس کا جواب میں اور آپ ہم سب دیں مل کے، معبود کون ہے؟ اللہ۔ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاتی ہوں، وہ ہے کہ پہلے لا استعمال ہوا ہے، شروع ہو رہا ہے لا سے۔ تو لا جو ہے یہ عربی قواعد کے مطابق لا نافیہ للجنس کہلاتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے، یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ لا نافیہ للجنس کس کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا جو ہے اپنے بعد ذکر ہونے والی جنس سے ہر خبر کی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے۔ جیسے لا ریب فیہ میں لا جو ہے وہ ریب یعنی شک کی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے، کہ جیسے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے،
اسی طرح سے جب کہتے ہیں کہ لا الہ، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی تمام معبودان باطل کی نفی کر کے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے الا اللہ. پہلے تمام باطل معبودوں کو ڈینائی کیا، نفی کی، ان کو ختم کیا ان کو، اور پھر اقرار کیا توحید کا، اور وہ ہے توحید اللہ کے ساتھ، اسم الجلالہ اللہ کے ساتھ منسلک ہے. اور ایک اور چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ لا نافیہ للجنس کے بعد دو اسم آتے ہیں، جن میں سے پہلا اسم لا اور دوسرا خبر لا کہلاتا ہے. تو لا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں جو لا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ اس وقت ابھی اسکرین پہ نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے دکھانا چاہیے تھا لیکن یہ پریزنٹیشن میں آنے سے رہ گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو دکھا دوں گی تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ لا الہ الا اللہ اصل میں ہے لا الہ حق الا اللہ. تو اب میں نے تو ویسے یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ بتا دیا، ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے اس کو سمجھنا ممکن نہ ہو، لیکن آپ یوں سمجھیں کہ جب یہ جو کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، جس کے پڑھنے سے ہی انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، پہلے وہ کافر تھا مسلمان ہو گیا، تو یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے، تو یہ کلمہ کے اندر ایک لفظ ہے جو محذوف ہے، وہ ہے حق. لا الہ حق الا اللہ، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ حق صرف اور صرف الہ ہونے کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تو حق محذوف ہے، اور جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا الہ حق الا اللہ، حقیقی عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. اور ایک اور جو علماء نے بتائی ہے اس کے حذف ہونے کی تقدیر، وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہونے کا حق ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ وہ معبود ہے، کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو معبود بنائے. اور پھر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے عقیدہ توحید اور یہ ہماری جو تصورات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس کو یہ چیزیں صاف کر دینے والی ہیں. اور تو عقیدہ توحید کی تجدید کرنا اور اس کو پختہ کرنا اور اس کو پکا کرنا اور صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو یہ جو لا ہے یہ ہر جنس کی نفی کرتی ہے، مثلا لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مانع الا اللہ، لا معطی الا اللہ، لا معبود الا اللہ، ولا لا نافع ولا ضار الا اللہ. تو اب یہ چند چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جس میں ہم اس طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لا خالق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی روکنے والا ہے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا ہے نہیں ہے. اگر ساری کی ساری مخلوق حدیث قدسی کے مطابق ایک جگہ جمع ہو کر پورا زور لگا لیں کہ وہ تمہیں یا مجھے کچھ دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو وہ مجھے یا آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور اگر سارے کے سارے مل کر محروم کرنا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ محروم نہ کرنا چاہے تو وہ کسی انسان کو محروم نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے لا معبود الا اللہ، مومن پوری کنوکشن کے ساتھ، کوئی پوری قوت کے ساتھ، پورے دل کے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا نافع ولا ضار الا اللہ، نفع و نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ لا تمام معبودان باطل کی یکسر نفی کرتی لا ہے، اور یہی لا دراصل مومن کا عقیدہ ہے. یہ تو تلوار ہے جو مومن کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور اس تلوار سے وہ باطل عقیدوں کے سر کاٹ دیتا ہے. یہ قوت ہے جو اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید پڑھتے ہی اس کے اندر آنے والی پہلی لا نافیہ للجنس جس کو عربی میں کہتے ہیں. تو لا تمام معبودان باطل کی یکسر نفی کر دیتی ہے. اور جب بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہو جائے
جب میرا اور آپ کا یہ ایمان ہو جائے، اور پھر وہی والی بات میں دہراؤں گی جو شروع میں نے آپ سے کہی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حقیقت بن جائیں، خیال نہیں، تصور نہیں جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، حقیقت ہو تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اسے پھر عبادت کا درست مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہی آخری نقطہ ہوگا آج کی ڈسکشن کا، پھر یہیں سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ تو عبادت کا درست مفہوم کیا ہے؟ اب عبادت کا درست مفہوم یہ ہے، العبادت ہی غایت الخضوع مع غایت الحب۔ عبادت دراصل انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، انتہائی درجے کی محبت کے مجموعے کا نام ہے۔ میں پھر دہراتی ہوں، عبادت کیا ہے؟ یہ جو ہماری نماز ہے، ہمارے روزے ہیں، ہمارا حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو جو ہم عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل ہے انتہائی درجے کے خضوع کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر کے ہم اندر سے اس کے سامنے اپنے خود سپردگی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور خضوع و خشوع اس کیفیت کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو لفظ الہ کے معنی میں شدید محبت کا عنصر پایا جاتا ہے، جو کہ ہم نے اس میں بھی دیکھا کہ جو الہ کا ایک مفہوم ہم نے دیکھا کہ فراق جب اس کا ہوتا ہے، جدائی جب اس سے ہوتی ہے اپنی محبوب سے، تو وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، یعنی جذبات و کیفیات کے بیان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، لیکن جو محبت کا عنصر ہے وہ بہت غالب ہے۔ یعنی الہ کو ماننا اور اسے محبت کرنا، یہ دو لازمی چیزیں ہیں پیاری بہنوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے اور ہم اس کو الہ مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر ہم اس سے محبت نہ کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کو ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے کے لیے اٹھائے، اور پھر وہ اس کی پیدائش کے دکھ سے گزرے، اور پھر وہ اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلائے، اور پھر وہ اتنے سالوں کے لیے اس کی نگہبانی کرے، اس کو پروان چڑھائے، اور پھر بچے کے لیے بچے کے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی محبت ہی نہ ہو۔ یہ تو ایک مثال ہے جو اس محبت کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مثالیں معمولی مثالیں ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بہترین مثال تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالیں ہی ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ مثال سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے لیے دل میں محبت نہ رکھتا ہو، مانتا ہو کہ یہ میری ماں ہے، کہے کہ یہ میری ماں ہے، کہے کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن وہ ان سے محبت نہ کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ وہ میرا الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اپنی زبان پر یہ لے کر آئے، یہ کلمہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اس پر یقین رکھتا ہو، وہ کہے کہ وہ میرا الہ ہے، تو پھر وہ اس سے محبت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور عبادت کے لیے معرفت اور اطاعت کا ہونا بھی لازمی چیز ہے۔ الہ ماننے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ معرفت ہی نہیں ہے تو پھر تو ہماری عبادت اٹھک بیٹھک ہوگی، یا بھوک پیاس ہوگی جو ہم روزے کی حالت میں برداشت کر لیتے ہیں، یا اس طرح کی اور کچھ چیزیں پریکٹسز ہو سکتی ہیں، لیکن عبادت کے لیے معرفت اور اطاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مومن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی دلیل اور اس کی فلاح و کامیابی اور نجات کا ذریعہ دراصل یہ محبت ہے، اور یہ معراج ہے مومن کی، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس ذات اللہ کو ڈسکس کرنا اور اس کو سمجھنا گہرائی کے ساتھ شروع کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے،
اور ہمارے عمل کے اندر اس کو لے کر آئے اور ہماری وہ کیفیت بنے کہ ہم کہہ سکیں کہ بسمک نحیا یا رب، اے رب ہم تو تیرے ناموں کے ساتھ زندہ ہیں، اور ہم ان ناموں کا احیاء اپنی زندگی میں کریں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسم و ذات الہ سے بات کو شروع کیا، اللہ سے بات کو شروع کیا، اور اس میں ہم نے اپنے عقائد کی درستگی کے لیے ابھی بات کی ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے چلے گا انشاءاللہ۔ شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ایک ہی سیٹنگ میں ایک نام کو کور کر لیا جائے، ہو سکتا ہے ایک نام 2 یا 3 سیٹنگ لے لے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جتنا کچھ بھی پڑھ سکے، سمجھ سکے، اور اپنے اندر معرفت پیدا کر سکے اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کر سکے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح اور سچی اور پیاری معرفت عطا فرما دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔